بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بھائیوں جادو کے موضوع پہ ایک بہت تفصیلی ویڈیو دے رہے ہیں۔ اس کی شارٹ ویڈیو بھی ہم نے دیا ہوا ہے تاکہ لوگ، آج کل یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ لوگ بہت زیادہ پیسے اس پہ لگا رہے ہیں۔ مولوی کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی پیر اس کو کہتا ہے آپ پر جادو ہے، اتنا پیسے دو، اتنا زعفران لے آؤ اور اتنا وہ کرو اور یہ کرو، تو اس کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، ٹینشن بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کی تفصیلی ویڈیو دے دوں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی ختم ہو۔ جادو حق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے، نظر بد بھی حق ہے، اسلام میں یہ چیزیں موجود ہے۔ تو اس کے اپنے اپنے علامات ہوتے ہیں، ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا، نہ ہر بندے کی نظر لگتا ہے۔ یہ ایک بات غور سے سن لے۔ یہ تو علامات بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، ہر گھر کی پریشانی ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جادو کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، انسان کے جسم سے سخت بدبو آ جاتا ہے۔ انسان کی جسم سے اپنے آپ کو ایسا بدبو آتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا علامہ اس کی یہ ہے، جب بھی اذان شروع ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، یار یہ کب ختم ہوگا۔ تو بندہ میرے بھائیو ٹینشن میں آ جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گناہ گار لوگ پریشان میرے بھائیو خواہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب شیطان کی پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ جس پہ جادو ہوا ہے، جو جادو کے ساتھ جنات آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں، تو بندہ کو پریشان کرتا ہے۔ تیسرے علامہ اس کی سب سے یہ ہے، اپنے گھر والوں سے سخت نفرت ہے۔ مثال بچوں سے نفرت ہے، بیوی سے نفرت ہو جاتا ہے، اپنے بھائی سے نفرت ہو جاتا ہے۔ نفرت کے ساتھ ساتھ، یہ بات غور سے سن لو، نفرت کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ یار ایسا نہ ہو یہ کہ ہمیں مارے نہ، ایسا نہ ہو یہ میری دشمنی نہ کرے، ایسا نہ ہو اس نے مجھ پر تعویذ کیا ہوا ہو۔ یہ اور ٹینشن کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کبھی بھی دل نہیں کرتا۔ اور جب قرآن کریم، یہ بات غور سے سن لے، جب آپ نے قرآن کریم اٹھا لیا، تلاوت کر دیے، تلاوت کے بعد آپ کو دلی سکون ہوا، تو سمجھو کہ تعویذ اور جادو مجھ پر نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوا اور بھی پریشان ہو گئے تو پھر یہ اس کی علامت ہے۔ دوسرا علامت یہ اس کی یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کی نیک لوگوں سے سخت نفرت ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیک لوگ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو انسان کی دل کرتا ہے دوسری گلی میں جاؤں، اس کے ساتھ نہ ملوں، اور جب ملے تو پھر بھی اس کی باتوں سے اس کی نفرت ہوتی۔ کیوں؟ اس کے ساتھ جو گندے لوگ ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ جادو اور تعویذ والوں کی علامات ہے۔ ویسے ایک بات آپ لوگ سنیں، یہ بات آج کل ہر علامہ ہر شخص میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر جسم سے سخت بدبو آ گیا اور جسم پہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے یار کہ میرے ہاتھ کے ہتھیلی پہ بال آ رہے، یا پاؤں کے جو نیچے والے طرف ہے اس پہ آپ کو یہ سوچ ہو جاتا ہے کہ ادھر سے بال آ رہا ہے، تو پھر آپ سمجھو کہ یار مجھ پہ کوئی تعویذ ہوا ہے۔ تو پھر آپ کسی اچھے مولوی، کسی اچھے پیر کے پاس جائے، وہ آپ کا حساب کرے گا، وہ آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ ختم کرے گا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو اس پہ ٹینشن تھا تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی ہم کسی اچھے مولوی اور اچھے پیر صاحب کے ساتھ، جو آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے ہو، آپ سے مال کا طلب بھی نہیں کرتے اور پریشان بھی نہیں کرتا ہے، اس سے آپ لوگ کا مفت میں حساب کرا لیتے ہیں، آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ، نہ وہ مولوی صاحب آپ سے لے گا، آپ کی ٹینشن ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہر کسی مولوی کے پاس، ہر کسی پیر اور بکیر کے پاس نہ جاؤ، یہ لوگوں نے دکان بنایا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف پیسے لے رہے، آپ لوگوں کو پریشان کر رہے۔ خدا نہ خواستہ ان علامات میں سے کوئی علامت کسی موجود ہو تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ رابطہ کرے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پریشانی کو بالکل بتا دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ جادو اور تعویذ تھا تو پھر بھی ہم مفت میں اس کے راستہ نکالیں گے انشاءاللہ العزیز۔